بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے۔ ان دونوں کا بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کے پاس تو نئے نئے کپڑے ہیں، آپ کے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اسے اپنی ماں کے حالات کی سمجھ آنے لگی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا، تیرا باپ مر چکا ہے، تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہو گیا ہے، اسی لیے تیری ماں کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ تیری ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہے اور آج تک جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تیرے لیے کھانا بنایا ہے تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا کہ ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ تو ماں نے کہا کہ تو 8 سال کا بچہ ہے، تو کہاں سے چادر لائے گا؟ تو بچے نے بولا کہ میں چچا سے مانگ کر لے آؤں گا۔ ماں نے کہا کہ تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کیسے دے گا؟ بچے نے کہا کہ میں ضرور چچا کے پاس جاؤں گا اور چادر لے کر آؤں گا۔ میں چچا سے کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، میں زمین لینے نہیں آیا، میں بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں، تو چچا خوش ہو جائیں گے۔ ماں مسکرائی اور کہنے لگی کہ تیرا چچا تو بہت دور رہتا ہے، تو کیسے جائے گا وہاں؟ تو 8 سال کا بچہ ہے۔ تو بچے نے اطمینان سے جواب دیا کہ میں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ ماں نے بچے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بچے کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بال سنوارے، خوشبو لگا کر چچا کے پاس بھیجنے کے لیے روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتے ہوئے چچا کے گھر جا کر پہنچا۔ وہاں پر دیکھا تو اس کا چچا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب سے کھڑے ہو کر چچا کو مخاطب کیا تو چچا نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو کون ہے؟ بچے نے کہا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں اور اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ بجائے اس کے کہ چچا اپنے بھتیجے سے پیار کرتا، اس نے بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ بچہ چیختا چلاتا رہا۔ بچے کو اس نے لہو لہان کر دیا۔ بچے کے صاف ستھرے کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ بچے کو چچا نے اتنا جھنجھوڑا کہ بچہ دور ہو گیا۔ بچہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل گیا۔ ادھر ماں کا دل پریشان ہو گیا، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ یہ ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک پہنچا نہیں تھا کہ ماں اس کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی اور اس کا دل بے چین تھا۔ بچہ روتا ہوا گھر جا رہا تھا تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا۔ بچے نے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا۔ اس آدمی نے کہا کہ خانہ کعبہ کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، وہ تمہیں ضرور ماں کے لیے چادر دیں گے۔ اس کے بعد بچے نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ماں نے اس حالت میں اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بہت روئی اور اپنے بچے کو نہلایا اور اس کے زخموں پر مرہم لگائی اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اپنے چچا کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہیں چادر نہیں دیں گے۔ بچے نے کہا کہ اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے لازمی آپ کے لیے چادر دیں گے۔ بچے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بچے کو دھکے دے کر کہا کہ اب اس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کوئی نہیں لے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جادوگر ہیں، شاعر ہیں، مجنوں ہیں۔
تم ان کے پاس ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور تم نے میرے نبی کو جادوگر، مجنون اور شاعر کہا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں، میں نے ان کے بارے میں پتہ کیا ہے، آپ مجھے ایک بار اجازت دے دیں۔ ماں نے بڑی مشکل سے اپنے بچے کو اجازت دی۔ یہ دونوں ماں اور بیٹا مشرکین تھے۔ بچہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، وہاں جا کر دیکھا تو خانہ کعبہ کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ بچے کو پہلے والا مرحلہ یاد آ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جا کر پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں۔ بچہ دور سے دیکھتا رہا۔ بعد میں اس نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نور تھا۔ بچہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بچہ کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، کون بچہ؟ وہ بچہ رو کر کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، اور میں اپنے چچا کے پاس چادر لینے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ بچے کے منہ سے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں بھی یتیم ہوں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک یتیم کی زندگی کس طرح ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے چادر اتاری اور اس بچے کو دے دیا اور فرمانے لگے کہ یہ جا کے اپنی ماں کو دے دو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو دوبارہ میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ہر چیز دے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دنیا کی خوبصورت ترین چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں ماں اور بیٹے کے پیار کا پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا بھی پتہ چلتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس آنے والا شخص مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ انسانیت کے ناطے ان کی مدد کرتے ہیں، جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔